دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ، سب سے مضبوط سلطنت اور سب سے طاقتور لشکر ایک ایسے حکمران کے سامنے جھک گئے جو ریت پر سوتا تھا، ایک ایسا شخص جس کی شخصیت کی داڑھ سے روم کی دیواریں ہل جاتی تھیں، اور جب اس نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے تو سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی، اور وہ قوم اٹھی جس کے دلوں میں اللہ پر یقین تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ وہ حکمران جس کے دروازے پر نہ کوئی پہرا تھا اور جس کے کندھوں پر اشرفیوں کے نہیں بلکہ انصاف کے بوجھ تھے، اور وہ تھے عمر بن خطاب، جن کا نام سن کر باطل لرز جاتا۔ آج ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے بڑی فتح، وہ فتح جب حضرت عمر نے روم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کیسے ہوا، کیسے ایک چھوٹی سی امت نے دنیا کے سب سے بڑے رومی بادشاہوں کو میدان میں شکست دی، یہ سب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے پہلے ہی سب کو بہت ہی کلیئرلی بتا دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد نیا خلیفہ کون ہوگا، عمر بن خطاب۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تو دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ عدل کی حکومت کیسے ہوتی ہے، نہ محل، نہ تخت، نہ سونے کے تاج، نہ لو لشکر، ایک چادر، ایک چھڑی اور ایک شخصیت جو راتوں کو روتی تھی کہ کہیں میری رعیت بھوکی نہ سو جائے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اینڈ پرشین امپائر۔ روم امپائر دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، 1 کروڑ سے زیادہ فوج، ہزاروں شہر، مضبوط قلعے، دشمن سے پہلے اس کی شہریت کا خوف پھیل جاتا تھا۔ دنیا کہتی تھی روم کو کوئی بھی کسی بھی جگہ شکست نہیں دے سکتا، لیکن ایک دن مدینہ کے ریگستانوں میں ایک آواز اٹھی، ایک نئی قوم اٹھی، اور یہ قوم رومیوں کے لیے ایک طوفان تھی۔ لیکن اسی وقت روم کی سرحدوں پر مسلمانوں کے قدم بڑھنے لگے۔ رومی بادشاہ ہرقل نے کہا یہ عرب، یہ تو ریگستانوں کے بھوکے لوگ ہیں۔ اس نے مذاق اڑایا اور کہا ہماری تلواریں ان کے جسموں کو چیر دیں گی، لیکن اسے کیا خبر تھی یہ لوگ بھوکے نہیں، یہ جلال ایمانی سے پرے ہوئے ہیں۔ رومی فوج عرب علاقوں میں ظلم کرنے لگی۔ جب مسلمانوں پر ظلم بڑھنے لگا، اسی وقت مدینہ میں حضرت عمر کے پاس ایک خط پہنچا۔ جب حضرت عمر نے یہ پڑھا، چہرہ سخت ہوا اور صرف ایک جملہ فرمایا کہ اللہ کی قسم اب ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ بس اسی لمحے اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہوا۔ فوجیں تیار ہوئیں، جھنڈے اٹھائے گئے اور اسلامی لشکر شام کی طرف بڑھنے لگا۔ رومیوں نے پورے 2 لاکھ سپاہی میدان میں اتار دیے۔ لشکر اتنا بڑا تھا کہ دور تک صرف زریں چمکتی تھیں اور مسلمان صرف 36,000، لیکن یہ 36,000 جو راتوں کو سجدے میں روتے اور دن میں دشمن کے سامنے شیر بن جاتے، اور ان کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید۔ اللہ کی تلوار جو حضرت عمر کے کزن تھے۔ میدان تیار تھا، دونوں فوجیں آمنے سامنے۔ رومی جنرل نے کہا اپنی تعداد دیکھو، واپس چلے جاؤ۔ مسلمانوں نے جواب دیا ہم تعداد پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک جنگ چلتی رہی، تلواریں ٹکراتی، نیزے گرتے، زمین کانپتی، اور گرد و غبار میں بس ایک صدا سنائی دیتی، اللہ اکبر۔ رومیوں نے ہر چال چل کر دیکھی، لیکن جب بھی ایک صف ٹوٹتی، مسلمان پھر کھڑے ہو کر ایک دیوار بن جاتے۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار بجلی کی طرح دشمنوں پر گرتی تھی۔ آخر چھٹے دن وہ لمحہ آیا جب رومی فوج ٹوٹ گئی، 2 لاکھ سپاہی باغ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جس نے روم کی کمر توڑ دی۔ یوم یرموک کے بعد اسلامی فوجیں
ایک ایک شہر فتح کرنے لگی۔ دمشق، حمص، بیت المقدس، یرموک، انطاکیہ، فلسطین، ہر شہر، ہر قلعہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ رومی سلطنت حیران تھی، پورا یورپ حیران تھا، دنیا حیران تھی، یہ کون لوگ ہیں جو ریت سے اٹھ کر سلطنتیں ہلا رہے ہیں۔ روم کے ہاتھ سے سب سے بڑا خزانہ چھین گیا، بیت المقدس۔ جب شہر فتح ہوا، عیسائی پادری نے کہا، ہم چابیاں صرف تمہارے خلیفہ کو دیں گے، صرف عمر کو۔ جب حضرت عمر نے یہ واقعہ سنا، یہ سن کر حضرت عمر مدینہ سے نکلے، نہ سواریاں نہ لشکر، صرف ایک خادم اور ایک اونٹ۔ شہر کے دروازے پر جب پادری نے حضرت عمر کو دیکھا تو رونے لگا، کہنے لگا، دنیا میں کوئی بادشاہ اتنا پرسکون، اتنا بے خوف، اتنا سچا نہیں دیکھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رومن امپائر کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ اب رومن امپائر پیچھے ہٹتا چلا گیا، اس کی طاقت ٹوٹ گئی، اس کا غرور بکھر گیا۔ اسلام کے پاس نہ مضبوط قلعے تھے، نہ بڑی فوج، نہ خزانے، لیکن تھے ایمان والے دل اور عدل والا نظام، اور یہی دونوں چیزیں روم جیسی طاقت کو ہرا گئیں۔ دوستو، حضرت عمر نے دنیا کو دکھا دیا کہ طاقت تلوار کی نہیں، عدل کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے ہم ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اور تاریخ نے ان کے الفاظ کو سچ ثابت کیا۔ حضرت عمر نے سکھایا، ایمان، عدل، اتحاد، ظلم۔ اگر آج بھی ہم اسی راستے پر چل پڑے تو دنیا پھر دیکھے گی اسلام کا عروج، اور شاہد وقت دوبارہ لوٹ آئے جب دنیا کہے، یہ ہیں وہ مسلمان جو روشنی پھیلانے آئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ ملتا ہوں آپ کو کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔